اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے بھرپور عکس کو فخری انداز میں دیکھا۔ حسین سراپے کا انگ انگ خوشبو سے معطر اور کومل چندنی میں ڈکا تھا۔ حسین پلکوں کی لرزش اس کے آئرس پر چھلکتی گلابیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ گداز لبوں کی سرخی مزید گہری ہوتی جاتی جب وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکراتی۔ منہا علی اس وقت دلہن بنی بیٹھی بے صبری سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ قدرت نے 8 سال کی محبت اور کڑی آزمائش کے بعد ان دونوں کو ملا دیا تھا۔ ان 8 سالوں کا صبر اور حزن اس کے روم روم میں اتر کر اس کے وجود کا کندن بنا گیا تھا۔ وہ کیسے نہ بےتاب ہوتی۔ ملن کی گھڑیاں آن پہنچی تھی۔ دل ایک طرف خوشیوں اور جذبات سے بوجھل تھا تو دوسری طرف مجازی خدا کی بےتابیاں سہنے کے لیے تھوڑا ڈر اور جھجک بھی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں خود کو الجھائے بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس کا مجازی خدا انتہائی پرجوش انداز میں اسے گہری نظر سے دیکھتا اس کی طرف پڑا۔ فائنلی میری جان، میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ تمہاری قربت کو پانے کی تمنا آج پوری ہو گئی میری جان۔ ہم آخر مل ہی گئے۔ سبحان کی بتابیاں سنتی وہ گونگٹ کیا اپنی ہونٹ دبائے دلکشی سے مسکرانے لگی۔ پلکوں کی چلمن میں حرکت ذرا تیز ہوئی تھی۔ شرم و حیا کی سرخی اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ سبحان نے ذرا سا آگے ہو کر اس کا گونگٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی نظریں اس کے حسین چہرے پر گئیں تو جیسے پلٹنا بھول گئی۔ بے خود ہوتا وہ اسے باہوں میں بڑھنے کو بےتاب ہوا تو منہا نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ ارے اتنی بے قراری، اتنی تڑپ، تھوڑا صبر رکھیں، اتنی جلدی میں اپنا آپ کے حوالے کرنے والی نہیں۔ اور شرماتے ہوئے دبی دبی ہنسی ہنستے ہوئے بولی تو سبحان کی بےتابیاں جیسے عروج کا پہنچی، لیکن منہا کے روکنے پر اس کا منہ اتر گیا۔ میری جان کیوں روک رہی ہو مجھے؟ 8 سال کی پیاس ہے، مجھے مزید مت خود سے دور کرو۔ دنیا سے لڑ کر حاصل کیا ہے تمہیں، اور اب تم میرے سامنے بیٹھی میری دلہن بن کر میری دسترس میں، اب تم مجھے خود میں سما جانے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہو۔ وہ ناراض ہوا لیکن لہجے میں شرارت تھی۔ سامنے بھی منہا علی تھی جس کے صبر نے اسے لا حاصل کو حاصل بنا دیا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنا مہندی سے سجا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پہلے میری منہ دکھائی تو دو۔ اتنے ایکسائٹڈ ہو کے اپنی دلہن کو منہ دکھائی دینا ہی بھول گئے ہو۔ سبحان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری جان، میری بیگم کو مجھ سے تحفہ چاہیے؟ ویسے آپس کی بات ہے۔ اس کے چہرے پر جھکا تو منہا کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئیں۔ دک دک کی آواز سبحان کو اپنے کانوں میں بھرپور طور پر سنائی دے رہی تھی۔ 1000 بار کا دیکھا ہوا منہ ہے، اس پر کیا تحفہ دینا؟ اگلے ہی لمحے منہا نے سبحان کے کندھے پر زور سے مکہ جڑ دیا۔ نکلے یہاں سے۔ منہ دکھائی کے بغیر ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، منہ بھی دیکھنے کی نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ منہا نے دوبارہ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور چہرہ چھپا لیا۔ مسکراہٹ مسلسل اس کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ نانم، اب مزید نہیں آزمانے دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے قیمتی تحفہ نکال کر ایک بار پھر سے منہا کے سامنے بیٹھا۔ اس کے کومل دودیا ہاتھ تھامے وہ ان کی نزاکت محسوس کرتا اسے گولڈ کی رنگ پہنا گیا۔ نفیس سے رنگ اس کی مخروطی انگلی کی زینت بن کے چمک رہی تھی۔ وہاں نے اپنی دہکتے لب اس کے ہاتھوں کی پشت پر باری باری رکھ کر انہیں محبت سے چوما۔ اب تو محبت کر سکتا ہوں نا میری جان؟ اس نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہتے کا دوپٹہ اس کے خوبصورت بدن سے ہلا کیا۔ اس کے حسن کی رعنائیوں کو بھرپور دیکھتے ہی وہ جیسے حواس کھونے لگا۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے کھڑا کیا اور اسے ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کس قدر روپ آیا ہے تم پر منہا، یہ سب میری محبتوں کی سوغات ہے نا؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتا اسے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتا کر کے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھے آئینے میں بغور دیکھتا مسرور سا بولا۔ جواباً اسے منہا کی ہنسی سنائی دی۔ صرف ہنسنے سے کام نہیں چلے گا میری جان، کچھ تو کہو، کچھ تو بولو جو مجھے مسرور کر دے۔ جذبے کہتا ہوا وہ اس کے کندھے پر لب رکھا۔ منہا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ سبحان جسے اس کی اس ادا پر مر مٹا تھا۔ پھر اس نے منہا کو گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے خوبصورت نقوش پر انگلی سے ٹریس کرتا وہ بہک رہا تھا۔ سبحان، اس کے قربت پر منہا نے گھبرا کر اسے پکارا تھا۔ منہا کی سسکی ابری اور پھر وہ منہا کو گود میں بڑھتا گیا۔ منہا نے شرماتے ہوئے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمال کیے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسے بیڈ پر لے گیا، آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور اسے اپنی محبت بھری نظروں سے اسے گائل کرنے لگا۔ آپ ایسی بے باک نظروں سے نہ دیکھو مجھے سبحان، منہا شرم کے مارے ہلکی آواز میں منمنائی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ اور تو کیسے بتاؤ مجھے؟
ایک جھٹکے سے اس نے منہا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے خود پر گرا دیا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ سبحان نے اپنے دہتے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ اسے خود میں سمو کر اپنی باہوں کے حصار میں لے کر وہ اس خوبصورت رات کا جو محبت اور ملن کی رات تھی آغاز کر چکا تھا۔ منہا اس کی محبت میں پور پور بھیگ رہی تھی۔ سبحان نے اسے اپنی محبت کی برسات میں بری طرح بھگو دیا تھا۔ 8 سال کی ریاضت کے بعد آخر وہ ایک ہوئے تھے، پر منہا کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ابھی تک اس کے بدن سے لطف اٹھا رہا تھا کہ جب منہا نے اسے پکارا، سبحان! سبحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبحان کی جان کیا ہوا؟ اس کے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے اس کا جواب دیا، آپ خوش تو ہیں نا؟ اس کا سوال سن کر سبحان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ منہا میری جان، میں خوش نہیں، بہت خوش ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے ساتھ میری زندگی ایک حسین خواب کی طرح گزرنے والی ہے۔ سبحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پوری رات ان دونوں کی اسی طرح ایک دوسرے میں مگن کر باتیں کرتے ہوئے مستقبل کے خواب بنتے ہوئے گزری تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ملجگہ سا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ رات کی خوبصورتی سی یادیں اور حسین پل جو اس نے سبحان کی سنگت میں گزارے تھے اس کے ذہن میں جان کر اس کے وجود کو معطر کر رہے تھے۔ وہ اٹھی اور انگڑائی لے کر اپنے برابر میں دیکھا تو سبحان موجود نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے اتنی صبح؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سبحان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور لبوں پر دل فریبی سی مسکراہٹ۔ میں یہاں کیا سمجھی ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے؟ سبحان نے اس کے برابر میں بیٹھنے کو جگہ بنائی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ دراصل ہم شادی کے دوسرے دن اپنی زوجہ محترمہ کے لیے ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ منہا نے نظر دوڑائی تو اسے وہاں انڈا پراٹھا اور فریش جوس دکھائی دیا۔ اتنی محنت؟ اس نے ستائشی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ منہا رات کو ہی نائٹ سوٹ بدل چکی تھی اور اس وقت اس کے سامنے سے کسی باربی ڈول سے کام نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے دلکش نگوش بار بار سبحان کے دل کو بہکانے میں مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اس کے کھلے بالوں کو چھیڑا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہیں پتا ہے میں بار بار تمہارے چہرے پر ہاتھ کیوں پھیرتا ہوں؟ اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتا ہوا سے پوچھنے لگا۔ کیوں؟ منہا حیران ہوئی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ سے اپنی مخروطی انگلیاں سبحان کے نرم ملائم بالوں میں پھیر رہی تھی۔ میں تمہارے ہونے کا یقین کر رہا ہوں منہا۔ گزرے سالوں سے بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ماں باپ راضی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، تب کہیں جا کر تمہارا ساتھ نصیب ہوا ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ تمہارے لیے مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا ہے۔ پھر وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وعدہ کرو مجھ سے زندگی میں کبھی اگر الگ ہوئی تو؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، منہا نے اپنے مہندی سے سجا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سے جدا ہونے کا تصور ہی میرے لیے سوہان رو ہے۔ آپ سے جدا ہونے کا سوچتی ہوں تو مرنے لگتی ہوں۔ ابھی تو ہم ایک ہوئے ہیں، آپ تو کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں سبحان؟ منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبحان حیران ہو گیا۔ منہا اس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ اچھا نا میری جان، اس نے اپنے سینے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ باتوں باتوں میں یہی بھول گیا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، میری محنت ضائع چلی جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھائی اور دونوں کے درمیان جگہ بنا کر ٹرے رکھی، پھر نوالا بنا کر منہا کے منہ میں ڈالا۔ منہا اس کی اس محبت پر اللہ کے حضور شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے آج بھی اپنی پھپھو کے الفاظ یاد تھے جو اس کے دل میں بری طرح زخم پیدا کر گئے۔ مانتی ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کو ٹھکرا کر تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ یہ بھی مانتی ہوں کہ پچھلے 8 سالوں سے تمہارے لیے کوششیں کر رہا ہے اور تمہیں 8 سالوں تک بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہیں بیاہ کر لے جائے گا، اور اگر بیاہ بھی لیا تو پھر تم دیکھنا، وہ ان سالوں کی ساری تھکن کی وجہ سے تمہیں بیچ راہ میں ہی چھوڑ دے گا۔ منہا نے قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا اور فوراً سے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے چہرے پر رکھا۔ جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بعض کچھ کم ظرف لوگوں کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ چھوڑو نا یہ باتیں، تم یاد کیوں کر رہی ہو؟ اب صرف ہمارے دن ہیں، تمہیں صرف میرے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور بس اس نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر انگلی پھیری تو منہا مسکرانے لگی۔ وہ بار بار اسے چھو کر اس کی اپنی زندگی میں موجودگی کو یقینی بنا رہا تھا۔ ناشتہ ٹھیک بنا ہے؟
मिन्हा को दूसरा निवाला खिलाते हुए उसने पूछा तो मिन्हा को ख्याल आया कि उसके शौहर ने तो नाश्ता शायद किया ही नहीं है। आप मुझे ही खिलाए जा रहे हैं, आपने खुद नाश्ता किया है क्या? उसने फौरन से सुबहान से सवाल किया। तुमसे पहले कैसे कर सकता हूँ? तुम अब मेरी जिंदगी में सबसे पहले हो, तुम्हारे बाद कोई भी नहीं। ट्रे एक तरफ हटाकर सुबहान ने दोबारा से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दिल तुमसे दूर जाने को मानता ही नहीं है। बस दिल चाहता है तुम्हें अपने सामने बिठाता रहूं और तुम्हें देखता रहूं। इस कदर तुम मेरे दिल में बस गई हो। तुमसे इश्क में मुब्तला हो गया हूँ और इश्क बार बार एक ही बात का मुतालबा कर रहा है कि तुम बस मेरी नज़रों के सामने रहो। मखमूल लहजे में कहते सुबहान ने उसकी कमर में हाथ डाला और इसे खुद इसे इतना करीब कर दिया कि इन दोनों की पलकें एक दूसरे को छू रही थी। सुबहान, मिन्हा की धीमी पुर असर आवाज़ ने सुबहान को इसका और भी ज़्यादा दीवाना कर दिया और वो इसको एक बार फिर से अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोने लगा। नाश्ता ठंडा हो जाएगा आपका, आप नाश्ता तो कर ले पहले। मिन्हा ने उसे खुद से दूर किया और सुबहान के लिए चाय लेकर आई। तुम भी बैठो ना मेरे पास, चाय और बीवी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। इसका हाथ पकड़कर बाहर बालकनी में ले आया जहां आसमान पर बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा है अभी बारिश हो जाएगी और देखो अगर बारिश हुई तो हम दोनों बारिश में भीगने जरूर जाएंगे। मिन्हा ने बच्चों की तरह खुश होते हुए एक्साइटमेंट से कहा। तो सुबहान ने सर हिलाया। वो ऐसी ही बीवी तो चाहता था जो इसका साथ दे, हर लम्हे को इसके साथ इंजॉय करे और हर लम्हे को इसके साथ यादगार बनाए। इसी दौरान आसमान पर बादल गरजे। मिन्हा ने उसका हाथ पकड़ा। इसके खुले बाल हवा के दोष पर उड़ रहे थे और वो उसके संग खींचता चला गया। सहन में बरसते बादलों के संग वो दोनों पूरी तरह से भीग रहे थे। सुबहान ने आगे बढ़कर उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर कदम से कदम मिलाकर रक्स करने लगा। मिन्हा खिलाकर हंसती हुई अपना सर पीछे की तरफ किए आंखें बंद करके बारिश में भीग रही थी। सुबहान ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर रखने लब रखे। मिन्हा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये उनकी शादी की सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज था। इन दोनों के जिस्म भीग चुके थे। जिंदगी कितनी हसीन है ना। बारिश की बरसती तेज आवाज में मिन्हा ने खुद को यकीन दिलाया था कि सुबहान से ज्यादा इसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, कि वो इसे अपनी मोहब्बत के जादू में बुरी तरह उतार चुका था। वो दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे से अटकेलियां करते हुए भीगते रहे, यहाँ तक कि सुबहान को बुरी तरह छींकें आना शुरू हो गई। ओ माय गॉड, आप तो बीमार पड़ गए हैं। अंदर आकर मिन्हा ने फौरन से इसे तौलिया पकड़ाया। मैं आपके लिए अभी सूप बना कर लाती हूँ, गरम कॉफी भी पियेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। छींक छींक कर सुबहान का बुरा हाल हो गया था। मिन्हा जल्दी से काफ़ी बनाकर लाई थी, उसकी जान पर बनाई थी। ये पी लीजिए। उसने उसके बराबर में बैठकर कॉफ़ी रखी, फिर उसके बाल खुश करने लगी। सुबहान ने उसके कंधे पर अपना सर रखा। कॉफ़ी पी लीजिए सुबहान, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। मुझे पता होता कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो मैं कभी बारिश में नहीं जाती। मिन्हा की आंखों में आंसू तैरते देखकर सुबहान मुस्कुरा दिया। पगली रोती क्यों हो? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये तो एक मामूली सी बारिश थी जिसमें बस भीगना था और तुम्हारी गुर्बत में पिघलना था। वो नरमी से मुस्कुराई थी। अब तुम मेरी हो, मेरी दस्तरस में हो, मेरी मलिका हो और मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। बादशाह जैसे चाहे मलिका को अपने पास रखेगा। मलिका कुछ भी नहीं कह सकती। वो दोबारा से उसके बदन की खुशबू में महसूस करता मदहोश होने लगा। मिन्हा उसका ये रूप देख देख कर जी रही थी। उसका ये रूप देखकर उसके अंदर एक बार फिर से जिंदगी की झलक दिखाई दी। वरना इन 8 सालों में तो वो बिल्कुल जिंदा लाश बन गई थी। उसने टूटकर सुबहान से मोहब्बत की थी और वो दोनों क्लास फेल होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। दोस्ती कब मोहब्बत में बदली दोनों को पता ही न चला। एहसास तब हुआ जब एक दूसरे से जुदाई का आंदिया मिला और फिर दोनों ने सर दर्द की बाजी लगा दी। मिन्हा ने अपने घर वालों को मना लिया था, लेकिन सुबहान के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए थे सुबहान को इन्हें मनाने में। फिर उन्हें जैसे बेटे की हालत पर रहम आ गया, जो मजनू बना फिरता और मिन्हा की मोहब्बत में मजनू बना फिरता था। बिलाकर उसके खुद के घर वालों को इस पर रहम आ गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। सुबहान के लिए यही काफ़ी था कि वो रजामंद हुए थे। सुबहान ने सोच लिया था कि उसे अपने अलग फ्लैट में ले जाएगा। सुबहान के लिए ये शर्त बहुत मामूली सी थी।
اس نے ان کی یہ شرط مان لی اور یوں ان دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ سبحان، اٹھ جائیں، لیٹ ہو جائیں گے آفس سے۔ مینا نے اپنے گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سبحان کے چہرے پر گراتی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر پاس کھڑی دلربا کو دیکھ کر مسکرایا، اس کلائی سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ آج بھی اسی طرح اس کے دل میں ہلچل مچا جاتے تھے جب وہ شادی کے بعد اسے روز صبح اسی طرح پکار سے جگایا کرتی تھی۔ آج تو محترمہ کا جگانے کا انداز ہی نرالا تھا۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن پیار جو کا تو ہی تھا۔ سبحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آج میرا آفس جانے کا بالکل دل نہیں، تم کہتی ہو تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں۔ اس نے آنکھ دبائی۔ مینہا نے اسے گور کر دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو آفس جانا ہے۔ مینہا نے کھڑے ہو کر اپنے بال باندھ اور کینچر لگایا، پھر اپنا دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر پر باندھ دیا۔ ارے ارے، اتنی جلدی کیا مجھ سے بیزار ہو گئی؟ وہ بھی کھڑا ہو کر انگڑائی لینے لگا۔ نہیں، کس نے کہا میں آپ سے بیزار ہو گئی ہوں؟ اس کے سینے سے لگی اس سے گور کر بولی تھی۔ سبحان نے اس کے کومل وجود کو باہوں میں بڑھ لیا۔ پھر چھٹی کروا دو نا، وہ منہ بسور کر کہنے لگا۔ تو مینہا کی ہنسی نکل گئی۔ نہیں نہیں، آج آفس چلے جائیے، کل سے آپ کو اتنی کالز آ رہی ہیں، ساری رات اب ان کالز کا جواب ہی دیتے رہیں، پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں نا وہ۔ مڑ کر شرارت سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اس سے کہہ کر کچن کی طرف جانے لگی، میں سمجھ گیا، تم میری شدتوں سے اب گھبرا گئی ہو۔ سبحان کے معنی خیز بات نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ جواب لیے بغیر مسکراتے ہوئے کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ سبحان، بہت دیر لگاتے ہیں آپ، جلدی کریں، چند منٹ رہ گئے ہیں، جلدی کیجیے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ میز پر رکھا اور اسے کمرے سے آواز لگائی، یار یہ بٹن ٹوٹ گیا ہے، ذرا بٹن تو لگا دو۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس نے مصنوعی غصے سے سبحان کی طرف دیکھا، جو شرٹ کا بٹن خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے کیا چھوٹا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ وہ سوئی دھاگا ہاتھ میں لیے اس کے بالکل نزدیک کھڑی اس کی شرٹ میں بٹن ٹانکتے ہوئے آنکھیں نکال کر کہنے لگی، میں تو بس بٹن لگا رہا تھا، وہ خود ہی میرے ہاتھ میں ٹوٹ کر آ گیا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے، پھر اس نے جھک کر اس کی دونوں آنکھیں چومی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوئی لگ جائے گی آپ کو۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو وہ سبحان کو ڈانٹنے لگی، تو تم ڈانٹتی بھی تو ہو، ایسا لگتا ہے جیسے آئی لو یو کہہ رہی ہو۔ سبحان نے اس کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کی تو ایک کھنکتی ہوئی ہنسی گونجی، اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کا ناک پر پہنچا۔ وہ پھر جیسے ہی لبوں پر جھکنے لگا، مینہا نے بٹن ٹانک لیا تھا، اس نے اسے ہاتھ سے دور کیا۔ چلیں جلدی کریں، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ فوراً سے دور ہو کر کچن میں جا کر اس کا ٹفن پیک کرنے لگی۔ ظالم لڑکی، کیوں میری غذا سے مجھ کو روک رہی ہو؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ تم نے تو کر لیا ہے ناشتہ، میرے ساتھ کیا کرو نا، اچھا لگتا ہے۔ وہ ناشتہ بھی کر رہا تھا اور اس سے باتیں بھی، آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گی تو پھر اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ مینہا نے کچن سے آواز لگائی تو سبحان کا کہا بلند ہوا، بہت ہوشیار ہو گئی ہو۔ ناشتہ ختم کر کے وہ کھڑا ہوا، بہت سگر بیوی ہے میری، بالکل گھریلو لگ رہی ہو۔ اس حلیے میں تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے کینچر نکال دیا۔ مینہا کے ریشمی بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ سبحان، مینہا نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ گھڑی کی طرف کیا، ٹائم ہو گیا ہے، اگر وہ اسے اس وقت بھی آفس نہ بھیجتی تو شاید وہ گھر میں ہی ٹھہر جاتا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ اس نے مینہا کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا اور اس کا ماتھا چوما، اپنا خیال رکھنا، میں فون کروں گا، ٹھیک ہے؟ مینہا نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا سبحان، بے فکر رہیں۔ مینہا نے اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن مجھے تو تمہارا خیال بار بار آتا رہے گا، فون کر لینا، زیادہ بزی مت رہنا، اور ہاں آج رات کو باہر ڈنر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ قسم سے یار، تم بھی نا ظالم لڑکی ہو، شادی کے ایک ہفتے بعد ہی آفس بھیج رہی ہو۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سبحان نے ایک بار پھر سے دہائی دی تو مینہا نے اسے دونوں ہاتھوں سے باہر دھکیلا۔ جائیں اب، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی اور پھر دروازے سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے۔ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ آفس جائیں، میرا یہاں دل ہی نہیں لگے گا، یہاں کے کونے کونے میں آپ کی خوشبو بسی ہوئی ہے،
پورا دن کیسے گزرے گا یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے میں آئی اور سائن ٹیبل پر رکھی اس کی اور اپنی شادی کی تصویر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس تصویر میں قید ہو گئے تھے۔ آئی مس یو۔ اسے جاتے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ منہا نے اسے میسج کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا میسج اسے رسیو ہوا۔ میں ابھی آفس نہیں پہنچا، آفس پہنچ کر فون کرتا ہوں۔ یہ پیغام پڑھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر وہ آفس سے اسے دن میں 3 بار فون کر چکا تھا، اور ہر بار اس نے فون پر یہی بولا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا۔ بالآخر وہ آفس سے جلد چھٹی لے کر آ گیا اور منہا کو تیار ہونے کا کہا۔ منہا بالکل سادہ سی تیار ہوئی، کانوں میں ٹاپس پہنے ہلکا سا میک اپ لگا کر وہ باہر آئی تو سبحان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس سادگی میں بھی کیا غضب ڈال رہی تھی، قسم سے آج تو میرا دل سینے سے نکل کر چیخ چیخ کر کہے گا کہ منہا سبحان آئی لو یو۔ منہا کی ہنسی گونجی تھی۔ وہ دونوں اپنے آنے والے مستقبل سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کی ذات تک اتر گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دن ان کے لیے کیا مشکلات لے کر آنے والے ہیں۔ وہان، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں تمہیں اتنی جلدی دوبارہ اسے آفس میں دیکھوں گی۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی تمہاری۔ شرمین کی بات سن کر سبحان نے پلٹ کر دیکھا تو خوشگواریت اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ ارے شرمین تم؟ اس نے آگے بڑھ کر شرمین کا حال دریافت کیا۔ کیا بتاؤں، بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اور تم سناؤ، تمہاری شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے سبحان سے پوچھا۔ سبحان گہرا مسکرایا۔ بہت اچھی، پورے 8 سال بعد اسے حاصل کر ہی لیا میں نے۔ تمہیں بتانا تھا منہا جسے میں پسند کرتا تھا، اب وہ خیر سے میری بیوی بن گئی ہے۔ شرمین نے دیکھا کہ سبحان نے جیسے ہی منہا کا نام لیا تو اس کے چہرے پر ایک چمک سی دکھائی دی تھی۔ اچھا، بابی کو دکھاؤ تو صحیح ذرا، میں تو شادی میں شرکت ہی نہ کر پائی۔ وہ افسوس سے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں تصویریں دکھا دیتا ہوں۔ سبحان نے فوراً سے موبائل نکالا اور اس کی تصویریں شرمین کو دکھائیں۔ بابی کچھ زیادہ ہی سمپل نہیں ہے سبحان؟ شرمین کے کہنے پر سبحان نے نظر اٹھا کر شرمین کو دیکھا، جس کی طرح شدہ ڈائی کیے ہوئے بال، اس پر تیز میک اپ اور ماڈرن سا لباس۔ منہا بہت سادہ سی لڑکی ہے اور سادگی سے رہنا پسند کرتی ہے۔ سبحان نے منہا کی طرفداری کی تھی۔ اسے شرمین کا یوں پوائنٹ کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا، لیکن میں نے تو جتنی بھی تصویروں میں دیکھا ہے وہ بہت سمپل سی ہے۔ شادی کے بعد تو بہت اچھے اور شوق رنگ پہنے جاتے ہیں، لیکن تمہاری بیوی نے بالکل لائٹ سے کلر پہن رکھے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، بس اگر اپنے اوپر توجہ دے تو تمہارے ساتھ جوڑی خوب بنے گی۔ شرمین بے دھیانی میں کہتی چلی جا رہی تھی، لیکن سبحان نے چونک کر پہلے شرمین اور پھر موبائل میں تصویر منہا کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ اس کی تائید کرنے لگا۔ اچھا چلو ذرا آفس کا کام کر لیتے ہیں۔ شرمین فوراً سے دوسری باتوں میں لگ گئی، لیکن سبحان کا ذہن اس ایک بات میں ہی اٹک گیا۔ وہ گھر آیا تو اس نے فوراً سے منہا کو آواز لگائی۔ کہاں ہو منہا؟ اس کے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے وہ لاک کھول کر اندر آ گیا۔ کمرے میں دیکھا تو منہا موجود نہیں تھی، البتہ کچن میں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ اپنے ہاتھ جاڑتے ہوئے باہر آئی تو سبحان نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سادہ سے حلیے میں، بال جوڑے میں باندھے، دوپٹہ کندھے کی ایک طرف ڈالے، آٹے والے ہاتھوں کے ہمراہ باہر آئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹفن اور بیگ لے لیا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کام والی لگ رہی ہو، سبحان نے اس سے کہا تو منہا حیران ہوئی۔ کیوں، ٹھیک تو ہے۔ وہ فوراً سے آئینے کے سامنے آئی۔ سبحان نے خود کو نارمل کیا تھا۔ یار، ابھی کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، صرف چند ہفتے، اور تم کچن میں خود کو جھونک رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھول دیے۔ منہا نے حیرانی سے سبحان کی طرف دیکھا اور پھر نرمی سے بولی تھی، کیا ہو گیا ہے سبحان؟ میں تو ویسے بھی ایسے ہی رہتی ہوں، سادہ سی، آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے، آپ میرے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات جانتے ہیں، تو کوئی نئی بات تو نہیں؟ سبحان کی بات اسے بری تو نہیں لگی تھی، لیکن دل ضرور دکھی ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اسے ایسا نہیں کہا تھا۔ اچھا مجھے ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تپتپایا اور وہاں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ حیران پریشان سی پانی لیے اس کے پاس آئی تو سبحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے بالکل سجی سوری بیٹھی ہو اور میں اسے دیکھتے ہی بے خود ہو جاؤں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو یہی ہوتا ہے نا؟ یار تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا،
لیکن مجھے زیادہ میک اپ نہیں پسند۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی، میک اپ نہ صحیح لیکن اپنی گرومنگ پر تھوڑی سی توجہ دو۔ اگلی بات پر وہ پھر حیران ہوئی، اس کا دل دکھا، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ اس موضوع سے بچنا چاہ رہی تھی کیونکہ آج سبحان کے الفاظوں نے گہرا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے گیا تو وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کمی لگ رہی ہے مجھ میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ سادہ سے حلیے میں بھی تو ٹھیک ہی لگ رہی ہوں۔ سبحان کو میری سادگی سے ہی تو پیار ہوا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر آئینے میں سوال کرنے لگی، تمہارا شوہر ہے، اگر تم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو تمہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے مینا کے دل نے سبحان کی طرف داری کی تو وہ مسکرا کر اپنے بال کھولنے لگی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، خالی کانوں میں ٹاپس پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھا لی اور وجود کو مہکا لیا، اور وہ باہر نکلا تو اسے تیار نظر آئی۔ دیکھا، اب لگ رہی ہے نا میری منہا؟ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب سبحان نے اس سے کہا۔ جواباً منہا نے کچھ بھی نہ کہا، بس مسکرا کر اسے دیکھے گئی، لیکن اس کے دل میں سبحان کی اس بات نے تیز سی اٹھی تھی، پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمی کا پہلا آغاز تھا۔ دو دل قریب ہوتے ہوئے بھی دور تھے۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ سبحان کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، سبحان اب اسے مطمئن دکھائی دیتا۔ ان دونوں کی اب 3 مہینوں کی راتیں بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی شادی شدہ جوڑے کی پہلی رات ہوتی ہے۔ مینا کی یہی کوشش ہوتی کہ سبحان کے آ جانے تک وہ سب کام نپٹا لے اور پھر اس کے آنے سے پہلے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو جائے تاکہ اسے بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے سبحان نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ سبحان صاحب، کا آفیشیل ڈنر ہے اور آپ بھی انوائٹیڈ ہیں۔ آپ کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے نا، تو آپ کو اپنی مسز کو بھی لانا ہے۔ یہ انور صاحب تھے جنہوں نے سبحان صاحب کو آفس کے آفیشیل ڈنر کا کارڈ لا کر دیا تھا۔ ہاں سبحان، اپنی بیوی کو لے کر آنا، میں بھی اسے ملنا چاہتی ہوں۔ میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہوں، اس لیے موقع ہی نہیں ملتا کہ تم ہمارے گھر پر آؤ، شرمین نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے کہا۔ وہ گھر آیا تو اس نے منہا کو آواز لگائی۔ وہ دوڑ کر آئی تھی۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اسے ابھی ابھی میرے سامنے ٹرائی کرو پلیز، ہمیں کل آفیشیل ڈنر کے لیے جانا ہے۔ وہ اسے خوبصورت سی ساڑی کا تحفہ دے کر بولا۔ منہا نے گھبرا کر سبحان کو دیکھا۔ ساڑی میری فیورٹ ہے پر مجھے کیری کرنا نہیں آتی سبحان، اور باہر کیسے پہن کر جاؤں گی؟ منہا نے دیکھتے ہی کہا۔ سبحان کا پرجوش سا چہرہ مرجھا گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن ہے نا، تم نیٹ سے دیکھ لو کہ کیسے ساڑی کیری کرتے ہیں، اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ویسے کنوینس کرنے لگا۔ پارٹی میں شرمین اور بہت سی ایسی کولیگس بھی آنی تھی جو بہت زیادہ ماڈرن تھی، اور سبحان کی پوری کوشش تھی کہ ان تمام لڑکیوں میں اس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لگے، تو اس لیے وہ اس کے لیے ساڑی کا تحفہ لایا تھا۔ سبحان، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا سبحان۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا، ساڑی ایک طرف رکھی اور اس کی گردن اور سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں ہے۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فون ہی کر دیتی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تو منہا مسکرانے لگی۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، کھانا کھا لیں ہم؟ اس نے سبحان کو مطمئن کیا۔ پھر ان دونوں نے بیٹھ کر ساتھ کھانا کھایا۔ ساڑی ٹرائی کر لینا اور کل تیار رہنا۔ وہ کافی حد تک تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے جلدی سو گیا تھا۔ منہا نے اس کے سونے کے بعد ساڑی کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ ایک شفون کی ساڑی تھی جس کی آستینیں نیٹ کی تھی اور گلا کافی حد تک گہرا تھا۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ دیکھتے ہی اس نے ساڑی واپس رکھ دی۔ میں سبحان کو منا لوں گی کہ یہ ساڑی میں اپنی اینیورسری پر پہنوں گی، اور آفیشیل ڈنر پر کوئی سادہ سا سوٹ ٹھیک رہے گا۔ ڈنر ہے، کوئی میری شادی تھوڑی ہے جو میں اتنا تیار ہو کر جاؤں گی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مطمئن کر دیا۔ اگلی صبح سبحان آفس کے لیے نکلا اور شام کو جلدی لوٹ آیا۔ تم نے ساڑی ٹرائی کر لی؟ ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ گھر آتے ہی اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ دیکھو تمہیں بہت اچھا اور پیارا لگنا ہے، سب تم سے پہلی بار ملیں گے۔ سبحان بہت زیادہ پرجوش تھا۔ ویسے تم ہو ہی بہت پیاری۔ مینا کو سمجھاتے ہوئے اسے کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے گال پر شرارت کر بیٹھا۔ مینا گلابی پڑ گئی تھی۔ سبحان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹائم دیکھیں، بہت کم رہ گیا ہے، مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا، میں اب تیار ہونے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ سبحان بھی ریڈی ہونے لگا۔ جب وہ باہر نکلی تو یہ دیکھ کر سبحان حیران ہوا
اور اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ یہ تم نے کیا پہن لیا ہے مینا؟ وہ اس کا ڈریس دیکھ کر اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ساڑی کہاں ہے؟ میں نے تمہیں ساڑی لا کر دی تھی نا؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ میں نے ساڑی چیک کی تھی سبحان، اس کا گلا بہت گہرا تھا اور وہ شفون کی مجھے سوٹ نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، سبحان نے اپنے ہاتھ میں موجود پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پر پھینکی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ منہا سہم کر رہ گئی تھی۔ تم نے سوچا کہ میں کچھ بھی پہن لوں گی اور میرے ساتھ آفیشیل ڈنر پر چلی آؤ؟ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہیں ساڑی ہی پہننی ہے؟ کچھ بھی کر کے کور کر لیتی، سوئی دھاگا تھا نا تمہارے پاس، تھوڑا سا اسے شارٹ بھی کر دیتی، لیکن نہیں، تم نے میرا دل جلانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ نہ جانے غصے میں کیا کچھ بول گیا۔ پھر جب اسے احساس ہوا تو اس نے دیکھا بلیک کلر کا سمپل سا فراک پہنے وہ لڑکی ویسے بھی غضب ڈال رہی تھی، وہ سادگی میں بھی اچھی ہی لگتی تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ وہ اسے اتنی باتیں سنا گیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ کاجل پھیل سا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا۔ سبحان کو شرمندگی نے آن گرا تھا۔ اٹس اوکے، دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ مینا نے اپنا میک اپ ٹھیک کیا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ سبحان اسے سارے راستے باتیں کرتا رہا۔ تم چپ کیوں ہو؟ کچھ بات تو کرو نا۔ وہ گاڑی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ نہ جانے پچھلے ایک ہفتے سے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی حلیے پر اسے ٹوکتا، اور آج تو اس نے پہلی بار شادی کے بعد غصہ کیا، وہ بھی اس قدر خطرناک کہ منہا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان کے ہمراہ ہال میں داخل ہوئی تو تمام نظریں ان کی طرف اٹھی۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگا۔ منہا نے اپنے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں بابی آپ۔ آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے اس کی سبحان کی کولیگ شرمین کھڑی تھی، جو بے انتہا ماڈرن تھی، اور اس وقت اس آفیشیل ڈنر میں سب کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ سبحان نے اسے دیکھ کر ستائشی انداز میں منہا کے سامنے ہی سراہنے لگا تھا۔ شرمین، آج تو تم واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت اچھے سے خود کو گروم کیا ہوا ہے۔ تم نے کچھ میری بیوی کو بھی سکھا دو نا یار۔ سبحان کی بات پر منہا کا دل ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا۔ بابی، شرمین ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کو بھی تھوڑا بہت خود کی گرومنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ بہت پیاری ہیں اور لائٹ سے میک اپ میں بھی غضب ڈال رہی ہیں، لیکن اگر آپ میری طرح گرومنگ کریں گی تو دیکھیے گا سب کی نظریں پھر اگلے آفیشیل ڈنر پر آپ پر ہی ہوں گی۔ شرمین کی بے باکی پر منہا کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ ان دونوں کی گفتگو پر اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ مجھے لائم لائٹ میں رہنے کا شوق نہیں ہے، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں شرمین سے کہا، تو وہ حیران ہوتی ہوئی سبحان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، منہا کہتے ہوئے وہاں سے چلی آئی اور الگ تھلگ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سبحان کافی دیر تک شرمین سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ سبحان، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے موبائل پر میسج لکھ کر سبحان کو سینڈ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں تماشا کھڑا کر رہی ہو؟ شرمین سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے اور اب کہہ رہی ہوں کہ ڈنر کے بغیر ہی گھر چلے جائیں گے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ دبے دبے لفظوں میں اس پر غصہ کر گیا اور اس کے روح کو چھلنی کر دیا۔ منہا کا سر چکرانے لگا۔ سبحان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور ڈنر کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر آیا۔ منہا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار فون ملانے لگا، جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور اس وقت اس کے سامنے یہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی اس کو بتائے بغیر؟ فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اسے زوروں سے منہا پر شدید غصہ آیا۔ کہاں ہو تم؟ فون لگتے ہی اس نے پوچھا۔ میں گھر آ گئی ہوں، میری طبیعت۔ منہا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چلا اٹھا۔ سبحان نے اس کی پوری بات نہ سنی۔ بعد میں چاہے تمہاری طبیعت، یہاں سب مجھ سے تمہارا پوچھ رہے ہیں، اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ میری بیوی نے مجھے اطلاع دینا بھی گوارا نہ سمجھا اور چلی گئی۔ بہت خوب صلہ دیا ہے تم نے میری محبت کا، تم میرا اتنا سال مان بھی نہیں رکھ سکی تم منہا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور وہ جو اس کی فکر میں ابھی ہی ڈنر سے نکل کر گھر جانا چاہتا تھا، ایک دم سے اپنا ارادہ طے کر کے دوبارہ سے اپنے آفس کو لیگ کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔
وہ منہا کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے الٹی کرنے کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ ڈرتے ہوئے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ منہا واش بیسن پر جھکی الٹی کر رہی تھی۔ اس کا برا حال تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور طبیعت واقعی میں بے حد خراب نظر آ رہی تھی۔ منہا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشان سا آگے بڑھا تو منہا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے بیٹھی ایک بار پھر سے اسے زور کی ابکائی آئی اور وہ واش بیسن کی طرح بھاگی تھی۔ منہا کی خراب حالت دیکھتے وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، تم جاؤ اپنی کلیگ کو وقت دو۔ منہا کی آواز سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس سے کتنی ناراض ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی۔ وہ درد کی شدت سے بے قابو ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی اور منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اس کی بات سن کر دوپٹہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ منہا نے رخ موڑ لیا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وجہ معلوم ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا وجہ ہے، مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ تم نے دوائی کھائی یا نہیں؟ کب سے تمہیں الٹیاں ہو رہی ہیں؟ تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کافی حد تک بے حال ہو چکی ہو، کہیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو گئی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے دوپٹہ ہٹایا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، میں تماشا کر رہی تھی بس۔ منہا نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی تھی۔ منہا، خدا کا واسطہ ہی یہ وہ وقت نہیں کہ جب ہم ایسی باتیں کریں۔ آ جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، اس لیے میری یہ طبیعت ہو رہی ہے۔ کیا؟ چند لمحے تو سبحان کو اس کی بات سمجھنے میں لگے۔ تم ماں بننے والی ہو، اور تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے آگے بڑھ کر منہا کو خود میں بھینچ لیا، لیکن اس نے سبحان کے گرد اپنی باہیں تانگ نہ کی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں ہی تھے۔ کیا ہو گیا ہے، تم ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہو منہا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیسا ستمگر تھا جو ستم کرنے کے بعد بھی پوچھتا تھا کہ کہیں درد تو نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، تم آفیشیل ڈنرز ایسے ہی چھوڑ کر آ گئی۔ اگر مجھے پہلے بتایا ہوتا تو۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن شاید سب کو میری ہر بات جھوٹی لگنے لگی ہے۔ منہا نے شکوہ کیا تو سبحان کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ کروں۔ سب بھول جاتے ہیں، اب یہ لمحہ تو خوشی منانے کا ہے نا، اسے غم کی نظر کیوں کریں؟ منہا کو گلے سے لگاتے ہوئے اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب تمہیں آج سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، میں میڈ ارینج کروں گا۔ تم بس اپنا خیال رکھو اور میری ہونے والی اولاد کا۔ اس کے علاوہ مجھے اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی طرف جھک گیا۔ وہ انتہائی پیار سے کہہ رہا تھا، آپ پھر مجھ سے لڑیں گے تو نہیں نا؟ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، انزائٹی ہونے لگتی ہے، پینک اٹیک ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا؟ شکوہ اس کی زبان پر پھسل ہی گیا۔ سبحان نے اسے اسی لمحے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ تم سے کس نے کہا تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میری لگتی ہو، تم ہو ہی میری، تو پھر یہ اداسی کیوں ہے؟ اچھا بس اب رونا مت، ورنہ میرے بچے پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اب تم مسکرا دو۔ اب تو سوری بھی کر لیا ہے۔ وہ شرارت سے اس کے گال پر اپنے دہتے لگ رکھ کر اسے منانے لگا۔ یہاں کے دل سے تمام کدورتیں مٹ گئی اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر مستقبل کے خواب بننے لگی جب ایک ننھے مہمان کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ان 9 مہینوں میں سبحان نے منہا کا اپنی استطاعت سے بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ وہ اکثر آفس سے جلدی آ جاتا اور سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ منہا بھی اس کی ہمراہی میں خوشگواری سے جی رہی تھی۔ ان 9 مہینوں میں اس وقت میں پوری کوشش کی کہ وہ اسے کوئی دکھ نہ دے، وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ 8ویں مہینے کے آخر میں ہی منہا کو درجہ ذیل نے بے حال کیا اور یہ اس نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی بہت پیاری تھی، بالکل منہا جیسی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، لال گال۔ سبحان تو اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ سونیا، آج مانگو، کیا مانگتی ہو تم؟ تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹ دی تھی۔
मीना उसके दीवानगी देखती रह गई और दिल ही दिल में नजर उतारने लगी कि कहीं सुबहान को उसी की नजर न लग जाए। मिन्हा अस्पताल से घर आ गई थी और अब उसकी जिंदगी का महवर उसकी बेटी मिरहा बन गई थी। वो दिन रात उसी में मगन थी। सुबहान ने एक दो बार उसे शिकायत की, ना वो इस पर तवज्जो देती है और ना वो घर पर तवज्जो दे पा रही है। घर हर वक्त बिखरा होता है। सुबहान, क्या हो गया है? एक नन्हे बच्चे के साथ आप सुबह से लेकर शाम तक गुजार कर तो देखें। घर तो क्या, आपको अपनी ज़ात भी भूल जाएगी। तो फिर आप मुझसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं अकेली जान नन्हे बच्चे को भी देखूं, बल्कि पूरे घर को संभालूं? ऊंच नीच तो होती रहती है। सुबहान खामोश हो गया था। मिनहा ठीक ही तो कह रही थी। सुबहान को कभी कभी इस पर तरस भी आता था। छोटी बच्ची के साथ घर को संभालना, और रात तक बेहद थक जाती थी। आज ऑफिस से वो घर आया तो उसका मूड सख्त खराब था। मिनहा अच्छे से तैयार होकर सो रही थी। घर भी बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन अगर किसी की हस्ती बिखरी हुई थी तो वो खुद मीना की थी। सुबहान को इसे देखकर गुस्सा ही आ गया था। क्या हार बना कर रखती हो तुम अपना? ऐसा लगता है जैसे कोई मुलाजमा हो इस घर की। बाल देखो, तुम्हारे बाल कितने खराब हो रहे हैं, और तुम्हारे कपड़े ऐसे लगता है कि 2 दिन से तुमने नहीं बदले। मीना ने हैरत से आईने में अपनी शक्ल देखी। बेशक उसकी आंखें अंदर की तरफ धुस गई थी और वो काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कहीं से मुलाजमा नहीं लग रही थी। कपड़े भी उसने सुबह ही तब्दील किए थे, साफ सुथरे ही थे। सुबहान, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों रवैया इख्तियार करते हैं मेरे साथ? मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। मैं आपके कहने पे खुद को बदलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरी फितरत नहीं है कि मैं घर में बिल्कुल सच संवर कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं इतना करती हूँ, लेकिन अब मॉडल बनकर घर में नहीं रह सकती ना। आज उसे भी गुस्सा आ गया था। तुम्हारे पास बस यही बहाने हैं। मेरा अब छोटी नहीं रही, 3 साल की हो चुकी है, और तुम हो के यही बहाना लिए होती हो। कभी मेरे दिल का हाल भी पूछ लिया करो। मीना की आंखें भर आई थी। वो याद करने लगी कि ऐसा कौन सा दिन था कि जब उसने सुबहान को टाइम न दिया हो। बेहद थके हुए होने के बावजूद, मीरा के साथ सारी सारी रात जागने के बाद भी सुबहान को वक्त देना नहीं बोलती थी। तो फिर उससे कहाँ गलती हो रही थी? उसे सुबहान का रवैया तकलीफ दे रहा था। वो रोने लगी, उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। तभी सुबहान चिढ़ सा गया था। बस यही हथियार है तुम्हारे पास आंसुओं का? कुछ कहो तो रोने बैठ जाती हो। जो नहीं कि अपनी ज़ात पर तवज्जो दो। हालत देखो अपनी क्या कर ली है। मेरे ऑफिस में आओ, वहाँ मौजूद लड़कियों को देखो। उनके बच्चे भी हैं, अपने शौहर को टाइम भी देती हैं, घर भी चलाती हैं, और अपने आप को भी इतना फिट और खूबसूरत रखा हुआ है, लगता ही नहीं है कि शादीशुदा है। और एक तुम हो, एक ही बेटी के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है? मिन्हा के दिल के कई टुकड़े होकर और दिल रेजा रेजा होकर बिखर गया। उसने धुंधली निगाहों से सुबहान की तरफ देखा। अगर आपको मेरा साथ, मेरा वजूद बेकार लगता है, तो आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? उसके मुंह से निकला भी था तो क्या, पिछले 3 दिन से सुबहान की भी यही शिकायत थी, जिसमें कोई सदाकत ना थी। अपने आप को तुम्हें सुधारना नहीं है और मुझे छोड़ने का कह रही हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? पहली बार सुबहान ने इंतहाई ऊंची आवाज में उससे कहा कि उसका दिल भी दहल कर रह गया था। मेहा भी नींद से उठकर रोने लगी थी। सुबहान ने जैसे खुद पर जब्त किया था। चुप कराओ इसे। जब देखो बस जबान दराजी करनी आती है। शोहर की बात तुम्हारे आगे कोई अहमियत नहीं रखती। मिनहा बिल्कुल खामोशी से बस उसकी तरफ देखे गई। उसका कसूर इसे खुद भी मालूम नहीं था, लेकिन सुबहान ने इस बात को बढ़ावा दे दिया था। शर्मीन को देख लो, अपने शोहर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, अपने शोहर से ज्यादा कमाती है, कभी उसे ताना नहीं दिया होगा उसने। और एक तुम हो। उसने उंगली उठाकर मिन्हा से कहा तो मिन्हा ने कौर से आंखें मीच ली। अपने आंसू अपने अंदर उतार देते। इस लम्हे वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। बर्दाश्त की भी हद होती है सुभान। अगर आपको शर्मीन इतनी ही अच्छी लगती है तो मुझे छोड़कर उससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? मैं तंग आ गई हूँ। जब से शादी के बाद आप ऑफिस गए हैं, तब से मुझे और शर्मीन को हर वक्त कंपेयर ही करते हैं। वो शर्मीन है और मैं मिन्हा हूँ। मैं मिन्हा हूँ सुभान, शर्मीन नहीं बन सकती। पहली बार मिन्हा ने उसे भी पलटकर जवाब दिया था, और इस बार उसकी आवाज़ में भी तेजी थी। सुबहान को भी जैसे तहश आ गया था। बदतमीज औरत, अब तो मेरे सामने जबान चलाओगी?
اس نے آگے بڑھ کر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک زوردار تھپڑ منہا کو رسید کر دیا تھا۔ سبحان غصے میں منہ سے ککڑ آ رہا تھا اور منہا ششتر نگاہوں سے بس اپنے گال پر ہاتھ رکھے سبحان کو دیکھے گئی، جس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے اپنی 3 سالہ بیٹی مرہا کے سامنے ہی منہا کو تھپڑ جڑ دیا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ وہ شدت سے رونے لگی۔ سبحان کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ یہ نہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو، تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے منہا کو دھکا دیا تو وہ منہ کے بال گر پڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ شادی کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اتنی گھٹیا پن کا مظاہرہ کریں گے سبحان۔ اور بس یہی سبحان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تم جیسی عورت کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے میں اکیلا ہی رہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سبحان! منہا ایک جھٹکے سے اٹھی اور دوڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن سبحان کے منہ سے زہر اگل چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منہا کی طرف دیکھنے لگا اور چند قدم پیچھے ہوا۔ منہا پتھر کی ہو گئی، اس کے ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے، آنکھوں میں جیسے آنسو جم گئے تھے، اور وہ بے جان جسم کی مان کئی منٹوں خلا میں گھورتے ہوئے وہیں کھڑی رہی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز میں گہرا صدمہ تھا۔ منہا سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، جو بھی ہوا غصے میں ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جب سبحان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر منہا کے پاس آ بیٹھا تھا اور منہا کو کندھوں سے تھاما۔ منہا نے درشتے سے اس کے ہاتھ چٹک دیے تھے۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، آپ نے مجھے طلاق دی، حرام ہو گئی ہوں میں آپ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، قرب تھا۔ میں جا رہی ہوں اس گھر سے، مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اس طرح طلاق کا داغ اس کے اوپر لگ جائے گا، اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اس نے اپنا بیگ نکال کر کپڑے رکھنے شروع کیے۔ سبحان تڑپ کر رہ گیا تھا۔ رک جاؤ منہا، ایسا مت کرو، میں تمہارے بنا کیا کروں گا؟ سبحان اسے روکتا ہی رہا تھا۔ آپ کہنے اور سننے کو بچا ہی کیا ہے سبحان، آپ نے سب ختم کر دیا۔ پھر اس نے مرہا کو اٹھایا تو سبحان ہوش میں آیا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن مرہا کو تم کہیں نہیں لے کے جا سکتی، یہ میری بیٹی ہے اور اس پر میرا حق ہے۔ منہا نے قرب سے اسے دیکھا تھا۔ اور کتنے ظلم کریں گے، بہت پچھتائیں گے۔ آپ نے یہ صلہ دیا ہے، آپ نے 5 سال تک میرے صبر کا۔ منہا کے منہ سے نکلے الفاظ پر سبحان تڑپ اٹھا تھا۔ میں کب سے تمہیں روک تو رہا ہوں، لیکن تمہیں بہت اکڑ ہے۔ جاؤ، دیکھتا ہوں کب تک میرے بغیر رہ سکتی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب منہا نے روتے ہوئے مرہا کی طرف دیکھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ننھا ہاتھ چھوڑا، پلٹ کر واپس جانے لگی تو مرہا کی رونے کی آواز نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ زور سے رو رہی تھی، مما مما پکار رہی تھی، لیکن سبحان نے اسے گود میں اٹھا کر اس کا رخ دوسری طرف کر دیا تھا۔ منہا دل پر پتھر رکھ کر گھر سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ کیا بات ہے ویر، آج کل بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ آج کافی دنوں سے اس کا کولیگ عدیل اس سے ملنے آیا۔ بابی کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی، اور بچی بھی اکیلی ہے، کب سے رو رہی ہے؟ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ سبحان نے بے بسی سے سر پکڑا۔ منہا کو گھر سے گئے 5 دن ہو چکے تھے۔ کیا بتاؤں، بس میں منہا کو طلاق دے چکا ہوں۔ کیا؟ عدیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا مذاق کر رہے ہو؟ عدیل نے اس کی طرف دیکھا۔ میری شکل دیکھو، تمہیں مذاق والی لگ رہی ہے؟ سبحان رو دینے کو تھا، لیکن ایسا کیا ہو گیا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ اور یہ بچی کو بھی تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اسے ماں سے دور کر دیا۔ کتنی دن ہوئے ہیں؟ دل تب کر بولا تھا، 5 دن ہوئے ہیں۔ سبحان کا مختصر سا جواب سن کر عدیل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتنی اچھی بیوی کو کون ٹکرا سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھو، میری بیوی شرمین کو سجنے سورنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ تمہارا گھر دیکھو کتنا سلیقے سے رکھا ہوا ہے، تمہاری ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی اور تم نے اسی پرفیکٹ بیوی کو کنارے سے لگا دیا۔ تم واقعی بہت ہی زیادہ بے وقوف انسان ہو سبحان، عدیل نے اس سے کہا تھا۔ سبحان کو ایک گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ تو شرمین اور عدیل کے مچلنے کو بالکل پرفیکٹ سمجھتا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس نے منہا کو حد درجہ تنقید کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ طلاق بھی دے دی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، تم نے اسے کتنی طلاق دی ہے؟ کیا تینوں ایک ساتھ ہی دے دی؟ وہ اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، صرف ایک طلاق دی تھی اور دل نے روک دیا۔
इस वक्त की आंखों में आंसू तैरते दिखाई दिए। कसम से बहुत याद आ रही है। 5 दिन हो गए हैं घर काट खाने को दौड़ रहा है और मीरा की तबीयत अलग खराब है। बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं ध्यान रख पा रहा हूँ उसका। सुबहान ने एतराफ़ किया था। तुम किस बात की परेशानी में हो? जाओ जाकर उसे मना कर ले आओ। एक तलाक दी है ना, रजू हो सकता है। ये सुनना था कि सुबहान खड़ा हो गया। मीरा को भी अपने साथ उठाया। मैं चलता हूँ, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो गाड़ी ड्राइव करता मीरा के घर के पास आया। वो वहीं लॉन में बैठी नजर आई। उसने मीरा की आवाज़ सुनी तो तड़प कर सामने देखा और दौड़कर उसकी तरफ आई थी। क्या हुआ इसे? जैसे ही उसने मीरा को गोद में वो लिया तो वो तड़प कर रह गई थी। उसे सख्त बुखार था। सुबहान की अना ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। आपने मुझे एक बार भी फोन पर इतला नहीं की। ये मेरी भी बेटी है, सिर्फ आपकी नहीं है। पिछले 5 दिनों से इसके लिए तड़प रही हूँ। और आप हैं कि उसने मीरा को उसकी गोद से लिया, ठंडे पानी की पट्टियां की। उसकी बेटी तो अपनी माँ को अपने करीब देखकर खेल उठी। मम्मा, सब मुझसे दूर मत जाइए, पापा के साथ चलिए ना। उसकी आवाज़ सुनते ही मिन्हा के आंसू शिद्दत से बहने लगे। अब मामा आपके साथ नहीं आ सकती बेटा। उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को जोर से अपने सीने में भींच लिया। मिन्हा ने मासूमियत से माँ की तरफ देखा। क्यों नहीं आ सकती मम्मा? मैं तुम्हें लेने आया हूँ मिन्हा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करके मैंने खुद को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चलो तो सही एक बार। वो हाथ जोड़ते हुए उसके कदमों में गिरे आंसू बहाते उससे माफ़ी मांग रहा था। मिन्हा तड़प कर रह गई कि शक से मैं आपके साथ चलूं। आपने मुझे तलाक दे दी है। मैंने तुम्हें एक तलाक दी है और रजू का मौका है मेरे पास। मैं तुमसे रजू करना चाहता हूँ। चलो घर चलो, तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी बेटी भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मैं भी। 5 दिनों में अंदाज़ा हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन मिन्हा ने अपना हाथ पीछे कर दिया। मेरे लिए ना सही, मेरी बेटी के लिए ही सही। इसे हम दोनों की ज़रूरत है। इसे तो इस रिश्ते से दूर मत करो। वो मिन्नतें करने लगा। मिन्हा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं बार बार की जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये पहला और आखिरी मौका है जो आपको दे रही हूँ। इसके बाद अगर आपने कुछ भी किया तो इसके जिम्मेदार आप भी होंगे। मैं दोबारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहूंगी। मीना ने अपनी बात की वजाहत कर दी तो सुबहान का चेहरा झुकता ही चला गया। मुझे माफ़ कर दो ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपना घर तोड़कर मुझे लगता है कि जैसे मैं मर सा गया हूँ। मुझे दोबारा ज़िंदगी बख्श दो मीना। इस बार उसने मीना का हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। सुबहान की हिचकियाँ बन गई थी। मीना ने उसकी तरफ देखा। चले घर चलते हैं। सुबहान ने एक नज़र मीना की तरफ देखा। वो राजी थी। उसके लिए यही काफ़ी था। मीरा को उसने गोद में उठाया और एक हाथ से उसने मीरा को थामा। अब कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? गाड़ी में बैठते ही उसने एक बार फिर से सवाल किया। सुबहान की निगाहें उसे अच्छी तरह बावर करवा रही थी कि वो कितनी खूबसूरत है। और इन 5 दिनों में उस पर क्या कयामत टूटी। जो कयामत मुझ पर गुजरी है वो मैं तो लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। एक माँ को भी बेटी से अलग किया। मेरा दिल अभी तक जख्मी है और इससे कतरा कतरा खून मुसलसल बह रहा है। एक बच्चे को माँ से जुदा करना संगीन जुर्म है। इन्हा की आंखों से भी आंसू की बरसात होने लगी। तो मुझे जो सजा चाहे दे दो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। घर आ गया था। मिन्हा गाड़ी से उतरकर अंदर आई तो सुबहान ने उसे गले से लगाकर ये जुमला कहा था। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा दिल अब मुझे मुर्दा महसूस होता है। हो सकता है दोबारा आपके साथ रहकर ये जिंदा हो जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती। तब तक आपको सब्र से काम लेना होगा और इस दौरान अगर कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी। मीना ने साफ और वाज़ेह तौर पर उसे कहा तो सुबहान ने सर झुका दिया। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा देता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसने आगे बढ़कर अपनी बेहद प्यारी सी बीवी को गले से लगा लिया। दूसरों का घर देखकर उसने अपने ही झोंपड़े में आग लगा दी थी, लेकिन सच शुक्र कि वो आग जल्दी बुझ गई थी और अब वो दोबारा अपने ही घर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ खड़ा था। अगर वो अपनी अना पर कायम रहता तो शायद वो दोनों दोबारा कभी एक नहीं हो पाते, मगर किस्मत ने एक बार फिर उनकी मोहब्बत को नई सांसें दे दी थी
اور اس بار اس نئی زندگی کی سب سے بڑی وجہ ان کی ننھی پری میرا تھی، جس نے ماں باپ کے دلوں کو ایک بار پھر سے بے حد قریب کر دیا تھا۔ زندگی کی گاڑی پھر سے چل پڑی تھی۔ مینا کی ساری توجہ اب غیر سبحان اور میرا پر تھی، جبکہ سبحان نے بھی آخر کار یہ سیکھ لیا تھا کہ زندگی دوسروں سے موازنہ کر کے نہیں بلکہ اپنے حصے کی نعمتوں کو سمیٹ کر گزاری جاتی ہے۔ اس نے اب شکر کرنا سیکھ لیا تھا، مینا کی قدر کرنا سیکھ لیا تھا، اور یہ سمجھ بھی لیا تھا کہ جس گھر میں محبت ہو وہی سب سے بڑا محل ہوتا ہے۔